السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ ماشاء اللہ. یہ ٹاپک کافی سیریس ہے اینڈ اٹ نیڈز یور اٹینشن اینڈ فوکس مور دین اینی ادر ٹاپک, کیونکہ یہ ٹاپک ہمارے سے اور ہماری جنریشن سے ریلیٹڈ ہے. امت کا جو گراف چل رہا ہے, ہمارے جو حالات آج کل ہیں, اگر آخر و زمان کی احادیث کو پڑھا جائے اور فیوچر کی پریڈکشنز کو پڑھا جائے تو گراف پتہ کیسے لگتا ہے. ابھی ہم اس طرف ہیں اور گراف ڈاؤن ہوگا, نیچے چلتا جائے گا, حتیٰ کہ اتنا مشکل دور آ جائے گا کہ انسان کا دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ایک کوئلے کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک ٹائم آئے گا کہ یہ گراف ہمارا اوپر اٹھے گا, حتیٰ کہ اپنی پیکس کو ٹچ کرے گا, جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا طوبیٰ لعیش بعد المسیح, glad tidings to the life after عیسیٰ مسیح, کیونکہ وہ دور ہوگا جس میں عدل اور جسٹس ہوگا. اور اس کے بعد دوبارہ جب ہم اسلام اپنی پیک کو ٹچ کرے گا, اس کے بعد سے کچھ مائنر سائنز اور حالات برے ہونے شروع ہو جائیں گے, حتیٰ کہ بدترین لوگ اس دنیا میں رہ جائیں گے جن پہ قیامت کا دن ظاہر ہوگا. تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہوا سے اٹھا لیں گے, انہیں روح قبض کر لیں گے. تو ہم جس حالات میں ہیں نا آج کل, آئی یوز ٹو تھنک پہلے کہ یہ ٹائم بہت فتنے کا دور ہے, بڑا مشکل دور ہے, نو ڈاؤٹ بہت فتنے کا دور ہے, بہت مشکل دور ہے. لیکن جب میں نے احادیث پڑھی تو مجھے اپنے بچوں کے بارے میں بہت ڈر لگنے شروع ہو گیا کہ ان کا کیا بنے گا اور ان کی نسلوں کا کیا بنے گا. خدا نہ خواستہ اگر میں نے ان کی آج تربیت نہ کی تو یہ کل ولیعوذ باللہ دجال کی فتنے میں شکار ہو جائیں گے, یا دجال کے فتنے کا شکار نہ ہوئے تو مال اور دوسرے فتنوں کے میں شکار ہو جائیں گے, کیونکہ آنے والا دور بہت مشکل دور ہے. ہمیں آج سے اپنی امت کی تربیت کرنی ہے. ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد میں سے میرا پوتا ولیعوذ باللہ فتنے کا شکار ہو اور دین کو چھوڑ بیٹھے, کیونکہ اب جو احادیث آنے لگی ہیں اور جو ٹائم آنے لگے ہمارے پاس وہ اتنا مشکل دور ہے. لیکن یہ فرمایا کہ فتنے کیسے آئیں گے, کاقطع اللیل مظلم, اندھیری رات کی طرح جیسے اس کے جھونکے آتے ہیں کہ انسان اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوگا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح مومن ہوگا ایک شخص, رات کو کافر ہوگا. مومن صبح مسلمان نہیں ہوگا, مومن رات کو کافر ہوگا. اور رات کو ایک ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, رات کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا. تو ایسے دور آنے والے ہیں. The worst of the times are yet to come, جن کو اللہ معاف کرے ہماری جو نسلیں ہیں ان کو فیس کریں گے. تو اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے اور اپنی نسلوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے. آج اس لیکچر کو بڑے غور سے سنیں. جو سائنس ہیں قیامت کے, وہ میجر اور مائنر دو سائنس ہیں, دو طرح کے سائنس ہیں. ان میں بریفلی ہم فرق دیکھ لیتے ہیں. مائنر سائنس وہ سائنس ہیں جو کہ بہت گیپ سے آتے ہیں اور ان کا جو اثر ہے اس دنیا پہ بہت زیادہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک مائنر سائن ہوگا جیسے انتلد الامۃ ربتہا, کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی, ٹھیک ہے, یا اپنے سرکار کو جنے گی. ان یعمر خراب الدنیا ویخرب عمرانہا, لوگ بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے ایسی جگہ پہ جہاں ڈیزرٹس ہیں اور ولیجز کو تباہ کر دیا جائے گا. ایک شخص جس کا نام ہوگا ذوالسویقتین, وہ ابسینیہ حبشہ کا ہوگا اور وہ کعبہ کے پاس آئے گا جہاں پہ کعبہ میں کوئی بھی نہیں ہوگا. جیسے آپ آج کل پکچرز دیکھ رہے ہیں نا صرف مطاف کی, خیر الحمدللہ طواف بند نہیں ہوا ہے, ایوری تھنگ از گوئنگ آن, لیکن اس ٹائم اتنے برے حالات ہوں گے کہ حج کرنے کوئی نہیں جائے گا, حج بند ہو جائے گا, کسی کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا. وہ حبشہ کا شخص آئے گا ذوالسویقتین, اس شخص کو بولتے ہیں جس کی ٹانگیں پتلی پتلی ہیں, پتلی ٹانگوں والا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا ہے جیسے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے کہ وہ بڑے سے ہتھوڑے سے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے اور اس کو توڑ ہے, اور اس کے بعد کعبہ کا بھی بلڈنگ کیا جائے گا. تو کچھ مائنر سائنس ہو گئے, اللہ کے نبی کی پیدائش ایک مائنر سائن میں سے ہے, اور کچھ مائنر سائنس آنے ہیں اور ان میں بہت گیپ بھی ہے. کسی ملک میں ہو سکتا ہے کوئی مائنر سائن ایگزسٹ کرتا ہو, دوسرے ملک میں نہ کرتا ہو. لیکن میجر سائنس سبحان اللہ یہ ایسے ہیں کہ جب ایک آ گیا تو اس کی انٹینسٹی اتنی ہیوج ہوگی کہ پوری دنیا پہ اثر کرے گا. اور جب پہلا آ گیا العمارات خرزات منظومات فی السلک, یہ جو سائنس ہوں گے کیسے ہوں گے, فی السلک, جیسے لائک بیڈز
in a sting. فَإِذَا يَقْطَعَ السِّلْكَ جب بیڈ کو کاٹ دیا جائے گا يَتْبَعُهَا بَعْضُهَا بَعْضًا وہ ایک دوسرے کے بعد گرنے شروع ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں چلے گا. There will be no time to collect ourselves. دجال آیا, عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے, یاجوج ماجوج آ رہے ہیں ایک ہی ایرا میں. مختلف سائنس, دعوت الارض آ رہا ہے, طلوع الشمس فی مغربہا. ہم ذکر کرتے ہیں سائنس کون کون سے ہوں گے. حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے مسجد نبی میں, دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر, اللہ کے نبی مسجد میں انٹر ہوئے اور ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو انہیں فرمایا کہ لم نتذاکروا, کس بارے میں باتیں کر رہے ہو. قالوا نتذاکر الساعۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی ہم قیامت کے دن کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا انہا لن تأتی قبل ترون 10 آیات, قیامت کا دن نہیں آئے گا جب تک تم 10 بڑے بڑے سائنس نہ دیکھ لو. وَيُسَمَّى and he named all of them, الدخان, دعوت الارض, الدجال, یاجوج and ماجوج, عیسیٰ ابن مریم, طلوع الشمس فی مغربہا, 3 خصوص, خسف فی المشرق وخسف فی المغرب وخسف فی الجزیرۃ العرب, وآخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم. یہ اللہ کے نبی نے 10 میجر سائنس بتا دیے. there is no doubt کہ 9 ہیں یا 11 ہیں, 10 کمپلیٹ ہیں. مائنر سائنس میں there is difference of opinion, 70 ہیں, 50 ہیں, 130 ہیں, کتنے ہیں. میجر سائنس میں there is no doubt. اور اس حدیث میں سیکوینس مینشن نہیں کیا اللہ کے نبی نے, ہمیں ایک رینڈم سیکوینس میں بتا دیے. اور وہ کیا کیا تھے, دخان, the smoke, دعوت الارض, beast from the earth, اور ان سارے سب کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے. دجال, ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ کی واپسی, یاجوج اور ماجوج, سورج کا ویسٹ سے نکلنا, رائزنگ آف سن فرام دا ویسٹ, 3 میجر لینڈ سلائڈز اور ارتھ کوئکس, 1 in ایسٹ, 1 in ویسٹ, 1 in عربک پیننسولا, اینڈ آخر ذالک اینڈ دا لاسٹ آف دیم از نار تخرج من الیمن, یمن سے ایک آگ کا نکلنا, تطرد الناس الی محشرہم, لوگوں کو وہ گھیر کے بھگاتی بھگاتی محشر کے میدان تک لے جائے گی.